अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ़्तगू कंदासूं हिकु दफ़ो ॿीहर दहशतगर्दी जे हवाले सां, छाकाणि त कल्ह लाहौर, कोयटा ऐं वज़ीरिस्तान जे अंदरि धमाका थिया। उन खां पहिरियों कराची असांखे नज़र आयो। अॼु बि जेको आहे महमद एजेंसी में पॉलिटिकल एजेंट जे ऑफिस जे ॿाहिरां बि धमाको थियो आहे, जॾहिं त पिशावर जे अंदरि सिविल जजनि जे मथां जेको हमिलो थियो आहे उनमें भी जेको आहे हिकु ॼणो मारिजी वियो आहे। मुल्क में दहशतगर्दी जी इहा जेका ताज़ी लहर आहे, उनखां पहिरियों असांखे नज़र आयो त हुकूमत जेका आहे फाटा रिफॉर्म जे हवाले सां जेका आहे पेशकदमी करे रही हुई। उन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे जॉइन कयो आहे अवामी नेशनल पार्टी जी मरकज़ी अॻवान मोहतरमा बुशरा गोहर साहिबा, चो त उन सां गुफ़्तगू कयूं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा गोहर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा गोहर साहिबा, ये जो नई अपना एक फिजा अपना लहर नजर आती है दहशतगर्दी की, आपके ख्याल में इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये नई लहर नहीं है, ये जारी रही दहशतगर्दी की। ये पूरा खत्म दहशतगर्दी तब होगी जब वो पॉलिसी जो अच्छे और बुरे तालिबान की पॉलिसी है या फर्क रखा जा रहा है, वो पॉलिसी खत्म नहीं होती। जब तक हमारी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी जो फेल हो चुकी है वो उसकी रिव्यू नहीं होती, तो ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती, बल्कि ये जड़ें उसकी मजबूत हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि दहशतगर्द आते हैं, वो अपने मौक़िफ़ जो अटैक करते हैं सक्सेसफुल, और फिर हमारी हुकूमत सिर्फ स्टेटमेंट देती है और मजम्मतें करती है। पूरी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने बैठ के हुकूमत के साथ और रियासत के साथ बैठ के नेशनल एक्शन प्लान बनाया, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत टोटली फेल हो चुकी है कि नेशनल एक्शन प्लान जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज और रियासती इदारे और हुकूमती इदारे और प्राइम मिनिस्टर सब बैठ के उन्होंने बनाया, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान फेल हो चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि प्राइम मिनिस्टर फिर से पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बैठे और बताए कि ये क्या वजूहात हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि हमारी पॉलिसियां गलत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, और उन पॉलिसी में तब्दीली बहुत जरूरी है। ये दहशतगर्दों में अच्छा बुरा कोई नहीं है, सारे दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ जाना है, लेकिन अगर सिर्फ ऑपरेशन होगा और पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जो है कि फाटा के रिफॉर्म की बात, ये भी नेशनल एक्शन प्लान में था, और आप देख लें कि कितने साल गुजर गए, लेकिन फाटा रिफॉर्म्स पे एक कदम आगे हम नहीं बढ़े। फाटा की इंजमाम की बात है, उससे तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज और फाटा की अवाम मुत्तफिक है, अभी तक एक कदम नहीं उठाया। FTR को खत्म करना, सब इस पे मुत्तफिक है, एक कदम भी नहीं उठाया। तो ये अगर हुकूमत इसी तरह सिर्फ बयानबाजी पे चलेगी और सिर्फ यही वो करेगी कि बस हमने तो दहशतगर्दों के कमर तोड़ दिए हैं, तो ये इस तरह नहीं होता। पॉलिसियां जड़ को पकड़ना होगा और पॉलिसियों को तब्दील करनी होगी। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के हवाले से हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारी हुकूमत जो दावे कर रहे हैं, आपके ख्याल में वो दावे गलत हैं? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि अगर जब तक पॉलिसी नहीं बदलेगी तो ऑपरेशन जो हो रहे हैं, एक तो ऑपरेशन की अपनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और चाहिए कि ये हमारी जो पार्लियामेंट है वो उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी हो, जो ओवरसी करे कि ये अभी तक जो ऑपरेशंस हुए हैं वो किस तरह हुए, उसमें किन को टारगेट किया, क्या हासिल किया, क्या कमजोरियां थी। ये सारी जो थोड़ी इन ऑपरेशंस की भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। लेकिन अगर ऑपरेशन ठीक है, सिर्फ ऑपरेशंस आप देख लें कि फाटा में तो इतनी ज्यादा ऑपरेशंस हो गई हैं, हर दूसरा दिन
ایک نیا آپریشن ہوتا ہے. لیکن کرم میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, اتنا بڑا اٹیک ہوا, آج مومند میں ہوا, وزیرستان میں ہوا. تو یہ صرف اگر آپ صرف آپریشن کریں گے اور اس کے ساتھ پالیسی شفٹ نہیں کریں گے یا اپنے جو پریپریشن جیسے فاٹا ریفارمز کی ضرورت ہے وہ نہیں کریں گے تو اکیلے آپریشن سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور آپریشن کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے دیکھا اور مجھے پارلیمنٹ بہت ضروری ہے کہ پارلیمنٹ اوور سائٹ کا رول پلے کرے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے حکومت میں جب آپ اور عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آپریشن بھی ہوئے, پھر مذاکرات بھی ہوئے, پھر ایگریمنٹس بھی ہوئے. خود سوات کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس اپنا صوفی محمد کے ساتھ آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. تو آپ کے خیال میں وہ پالیسی اور اس پالیسی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, سوات آپریشن کو اگر آپ دیکھیں, ایک تو وہ اس کے پیچھے عوام کھڑی تھی اور پروونشل اسمبلی میں سب سے پہلے اور پروونشل گورنمنٹ نے اونرشپ لی اس کا. اور اس کے ساتھ جب لوگوں آپریشن ہوا اور دیکھا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ایکسپوز کیا, کیونکہ وہ اپنی جو ڈیمانڈز تھے اس پہ کھڑے نہیں ہو رہے تھے, نہ وہ آئین مانتے. تو ایک فل آپریشن ہوا ان کے خلاف. اس وقت پالیسیز بہت کلیئر تھی. اس وقت پالیسی عوامی نیشنل پارٹی نے تو بہت قربانی بھی دی, کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کی پوزیشن بالکل اسٹرانگ تھی کہ دہشت گرد کے خلاف کارروائی بھی کرنا ہے اور دہشت گرد ہماری سرزمین کو نہ استعمال کرے اور دوسرے ممالک کے خلاف. اور دہشت گردوں کے خلاف ایک کلیئر پالیسی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی پالیسی بالکل واضح تھی کہ دہشت گردوں کو جڑیں پکڑنے نہیں دینا, اور جو آمریت کے دور میں مشرف نے ان کو سیف ہیونز دیے تھے اور ساری دنیا کے دہشت گردوں کو ادھر لا کے بٹھایا ہوا تھا, تو ان کے خلاف ایک کلیئر موقف تھا. ابھی کی حکومت جو ہے تو کبھی پختونخوا کی حکومت ان کو دفتریں دینا چاہتی ہے, کبھی ان دہشت گردوں کی فیکٹریز جو سمیع الحق خود کہتا ہے کہ میں طالبان کا باپ ہوں, ان کے مدرسوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ اور بھی زیادہ متحرک ہوں. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے. تو یہ پالیسیز بالکل کلیئر نہیں, اور ابھی بھی دہشت گردوں میں اچھے اور برے کا فرق ہو رہا ہے. میں پھر سے کہوں گی کہ دہشت گرد جو ہے وہ اچھا اور برا اس میں کوئی نہیں ہے, اور سارے دہشت گردوں کے خلاف ساری قوم تو کھڑی ہے اور قربانی بھی عوام دے رہی ہے, لیکن حکومت صرف مذمتی بیانات دے رہے ہیں اور حکومت بالکل فیل ہو چکی ہے. پوری پولیٹیکل لیڈرشپ نے نیشنل ایکشن پلان میں بیٹھ کے حکومت کے ساتھ بنایا, اچھا, اور حکومت نے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی فیل. تو یہ کلیئر ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں یہ بالکل کلیئر نہیں ہے, ان کے پوزیشن کلیئر نہیں ہے. یہ ایک نیریٹو جو ہے ہم سن رہے ہیں کافی عرصے سے حکومت اور ہمارے اداروں کی طرف سے کہ ہندوستان کی مداخلت زیادہ ہو گئی ہے. ہم سنتے ہیں کہ ہم ڈوزیئر دے رہے ہیں, کبھی کلبھوشن سامنے آ جاتا ہے, کبھی اس طرح کے. آپ کا ذاتی اور آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا ویو پوائنٹ ہے کہ واقعتاً پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ اس کے لیے افغان اپنا سوائل استعمال ہو رہی ہے اور اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے؟ آپ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے؟ دیکھیں, جب تک ہماری اپنی پالیسی اور اپنے گھر کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ بہت کمزور بیانات ہوتے ہیں کہ آپ اوروں کو بلیم کریں. ہماری یہ سارے ادارے جو سیکیورٹی کے ہیں یہ کس کام کے لیے؟ اگر باہر کے یہ تو کمزوریاں ہیں اندر کی جس کو کوئی بھی ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے.
اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے. تو اگر ہم اپنے اور ابھی بھی جو دہشت گرد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو پیٹرنیج، ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. یہ ڈسٹریکٹ کرنا اٹینشن اپنی غلطیوں سے، اپنے فیلئر سے، اور دوسری طرف انگلی اٹھانا اور اپنے اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں. ابھی تک آرمی پبلک اسکول، بادشاہ خان یونیورسٹی، کوئٹہ کا رپورٹ بھی آ چکا ہے، کوئٹہ کارنیج کا، جو ایک بہت ہی کھل کے چیزیں سامنے آئی ہیں کوئٹہ کی رپورٹ میں. وہ تو پبلک نہیں ہوئی ابھی تک شاید. نہیں، بالکل پبلک ہوئی. یہ جو جسٹس قاضی عیسیٰ کا رپورٹ ہے کوئٹہ پہ، اس پہ تو امپلیمنٹیشن اس کی تو ابھی تک دیکھیں حکومت نے تو ابھی تک ایک قدم اس پہ نہیں اٹھایا. تو جب آپ دہشت گردی کے حوالے سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، کوئی ڈسمسلز نہیں ہوتی، آرمی پبلک اسکول کے ابھی تک ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، تو دیکھیں یہ تو آرمی پبلک اسکول میں ہمارے بچوں کو دن دہاڑے مارا گیا، شہید کیا گیا. یہ حکومت نے ذمہ داری نہیں لی. اچھا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئٹہ رپورٹ کو آپ اس پہ بات کر لیں. پارلیمنٹ کو بھی پوچھنا چاہیے، سپریم کورٹ کو اس پہ پوری کاروائی کرنی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک اکاؤنٹیبلٹی، تو ہم سارا دن دوسروں کو بلیم کرتے رہیں. اچھا، اپنی ذمہ داریاں. فاٹا ریفارمز پہ میں بات کرنا چاہتا کہ کافی تجزیہ نگار ملک کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا ریفارمز دراصل ان جہادی نیٹ ورکس کو مین اسٹریم کر کے الیکٹرل پالیٹکس میں لانے کی ایک کوشش ہے. ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی کوئی اپنا سوچ ہے وہاں پہ؟ فاٹا ریفارمز تو دیکھیں جی، اس کا لنک فاٹا کے لوگوں کو دہشت گردی، وہ تو وکٹمز ہیں. فاٹا کی عوام کو تو 70 سال غلام رکھا گیا ہے، اس کی عوام وکٹمز ہے. دہشت گردی کے بھی وکٹمز ہے، ان کو تو چند مٹھی بھر دہشت گردوں نے یرغمال کیا ہوا ہے، جن کو سپورٹ کہیں اور سے ملتی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ فاٹا کے ریفارمز، اس لیے فاٹا کی عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو اس غلامی کے نظام سے نکالا جائے، ریفارمز ہو. پختونخوا کا وہ حصہ ہے، پختونخوا میں اس کا انضمام ہو، کیونکہ یہ انگریزوں کی لگائی ہوئی لکیریں ہیں اور یہ غلامی کا نظام بھی انگریزوں کا ہے. تو یہ کہنا کہ فاٹا ریفارمز کو کسی چیز کے ساتھ لنک کیا، غلط بات ہے. جب تک فاٹا کے عوام کو پورا حق نہیں ملے گا، یہ مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے. ان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، 70 سال سے ان کو آگ میں جھونکا گیا ہے، کینن فوڈر کی طرح استعمال کیا گیا ہے. جنریشن فاٹا کی تباہ کی گئی ہیں، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ایک بار پھر اے پی سی بلائی جائے اور نیشنل ایکشن پلان پہ کا ریویو کیا جائے کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا. عوامی نیشنل پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ یہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے تو وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ نے بیٹھ کے بنایا. اس پہ ایک کنسنسس تھا اور ریاستی ادارے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حکومتی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی تھی. بہت ضروری ہے کہ پرائم منسٹر آئے، سب کے ساتھ بیٹھے اور بتائے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان میں کیا کیا، کیوں اس کی امپلیمنٹیشن میں فیلئرز ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ تو ساری پولیٹیکل لیڈرز کو چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر ان کو بٹھائے. تو میں یہ تو اے این پی کا بھی یہ موقف ہے اور اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی دے پولیٹیکل لیڈرز کو جنہوں نے سپورٹ کیا پرائم منسٹر نواز شریف کو نیشنل ایکشن پلان میں بنانے میں.
बड़ी मेहरबानी बुशरा गोहर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी अगवान बुशरा गोहर साहब असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद हुई। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से पंहिंजा ख्यालन जो इज़हार किया। उन सां गॾो गॾु इहो पिणु चयो त जेसिताईं मुल्क में सुठे ऐं ख़राब दहशतगर्दनि के विच में सुठे ऐं ख़राब जो जेको फ़र्क़ु रखियो वेंदो तेसिताईं मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म न थींदी। नंबर 2, उन्हनि जो इहो चवणो हुयो त नेशनल एक्शन प्लान ते अमल नथो थिए, तंहिंजे लाइ हुकूमत खे नए सिर जेको आहे उनजे रिव्यू लाइ समूरनि सियासी पार्टियुनि खे गॾु विहारे उनजो रिव्यू करणु घुरिजे। उन सां गॾो गॾु उनजो इहो चवणो हो त फाटा जे माण्हुनि खे 70 सालनि खां वठी ग़ुलाम रखियो वियो आहे ऐं उन्हनि खे हिकु त राइट्स न ॾिना विया, ॿियो उन्हनि खे चंद दहशतगर्दनि जे हवाले कयो वियो, तंहिं करे उन्हनि खे मेन स्ट्रीम कयो वञे ऐं उन्हनि खे ख़ैबर पख्तूनख्वा सां गॾु ज़म कयो वञे। इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासूं। फ़िलहाल वठूं था वक़फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले सां, छाकाणि दहशतगर्दी के वाक़िअनि में तेज़ी आई आहे। अॼु पेशावर जे अंदर जेको आहे जजनि ते हमिलो थियो, जॾहिं त महमद एजेंसी में जेको आहे सिक्योरिटी एहलकारनि जे मथां हमिलो थियो। उन सां गॾो गॾु असांखे कल्ह जेको आहे मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में दहशतगर्दी जा वाक़िआ नज़र आया, जंहिंमें कोयटा, लाहौर ऐं वज़ीरिस्तान शामिल हुआ। इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासूं। उन सां गॾो गॾु जेके हिन वक़्तु फाटा रिफॉर्म्स जी ॻाल्हि हलंदड़ आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नाम मेरा तर्जुमेगार जनाब मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मज़हर अब्बास साहब, ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हमने आज देखे दो इलाकों में आए, पेशावर और महमद में, कल हमने देखा कि कोयटा और लाहौर और वज़ीरिस्तान में, उससे पहले कराची के अंदर, आपके ख्याल में ये जो अचानक सर्ज आई है इसके पीछे क्या वजूहात है? देखिए फैयाज, ये बुनियादी तौर पे जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं इसमें दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है कि इस लड़ाई में कभी आप फोर्थ फ्रंट पे होते हैं, कभी जो मुबैना दहशतगर्द हैं वो अपना टारगेट पिक करते हैं। पहले इन वाक़यात में बहुत तेज़ी थी, फिर हमने देखा कि इन वाक़यात में बहुत कमी आई और फिर अचानक देखा कि दोबारा ये बात शुरू हो गई है। ऐसी जंग में जो ज़ाहिर है हम किसी एक हुकूमत को इसका जिम्मेदार नहीं करार दे सकते और ना ही किसी सूबाई हो या वफाकी हुकूमत हो। बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है ये जंग जो है वो अटैक जिसको खुद हम कहते हैं कि ये अब हमारी जंग बन गई है, उसमें जो चीज़ें होती हैं उसमें ये एक तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर है। और गुरिल्ला वॉरफेयर में ये चीज़ होती है कि कभी आप टारगेट करते हैं और कभी जिसको आप टारगेट कर रहे होते हैं वो अपना टारगेट पिक करता है, और जो टारगेट पिक करने वाला वो होता है उसके पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उनके पहले सवात में हुआ, फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में हुआ, फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ, खासी हद तक आपको कामयाबियां हासिल हुई हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारी यहाँ बदकिस्मती से होता ये है कि हमारी सियासी जमातें, हुकूमतें एक दूसरे पे ब्लेम गेम में चली जाती हैं, ये रियलाइज़ किए बगैर कि ये जो चीज़ें होती हैं दुनिया भर में, आप देखें कि दुनिया भर में फ्रांस उठा लें, बरतानिया उठा लें, आप अमेरिका उठा लें, वहाँ इक़दामात इस तरह किए जाते हैं कि मामलात कम से कम हो, और वहाँ अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट एक पेज पर होते हैं जब आप इस तरह की लड़ाई में होते हैं। हमारे यहाँ भी APS के बाद हमें नज़र आया कि सब लोग एक पेज पर आ गए, नेशनल एक्शन प्लान बना, लेकिन फिर हमने देखा कि ना वफाकी हुकूमत ने उस नेशनल एक्शन प्लान पे सही मानों में अमल किया, और जो सूबों की जिम्मेदारी थी ना सूबों ने वो काम किया। तो मेरा ख्याल है नेशनल एक्शन प्लान, एक नेशनल वॉर को नेशनल एक्शन प्लान के तहत लड़ना चाहिए और उसी चीज़ में रिव्यू करना चाहिए, बजाय इसके कि हम TV पर बैठकर, एक धमाका हुआ, कल पंजाब में धमाका हुआ तो हमने पंजाब गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया और पंजाब गवर्नमेंट डिमांड करने लगे कि जो है वो इस्तीफा दे दे। आज खैबर पख्तूनख्वा में हुआ तो आज सारी जिम्मेदारी PTI पे डाल दी गई। कल सिंध में होता है तो फिर आप हुकूमत सिंध पे डाल देते हैं।
یہ ایک مختلف لڑائی ہے اور اس کو مختلف انداز میں ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ نارمل ایک واقعات جو ہوتے ہیں ماضی میں جو کرمنل ایکٹ ہوتے ہیں یہ اس سے مختلف ہے. آپ کے خیال میں ہم نے کمر توڑ دی دہشت گردوں کی؟ یہ جو نیریٹو ہم سنتے ہیں کمر توڑ دی ہے کمر توڑ دی ہے. دیکھیں یہی ہمارا پرابلم ہے. آپ جب یہ بات کہتے ہیں تو وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کیا واقعی آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں. آپ نے خاصی حد تک چیزیں کی ہیں. 2002 میں جس طرح کے واقعات ہوتے تھے 2003 میں جس طرح کے واقعات ہوتے تھے اس میں خاصی کمی آئی اور اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 سال میں ایک آدھ واقعے کے علاوہ ڈرونز کی خبر ہی ختم ہو گئی. اب ڈرونز کا ذکر ہی نہیں ہوتا, اب ڈرونز ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے بڑھے ہیں. شمالی وزیرستان میں ایک بڑا آپریشن ہوا اور شمالی لیکن یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں ہے. اس لڑائی میں گلوبل نیٹ ورک بھی شامل ہیں. یہ گلوبل لڑائی بھی ہے, آپ ایک گلوبل لڑائی کا حصہ ہیں. تو ہمیں میرا خیال ہے ہماری جو حکومت اور اپوزیشن ہے اسے کم سے کم اس حوالے سے بلیم گیم کے بجائے بہتر یہ کہ نیشنل ایکشن پلان کے وقت اور اے پی ایس کے وقت جو ایک نیشنل یونٹی بنی تھی, اور یہ وفاقی حکومت کا زیادہ اس میں کردار ہوتا ہے کہ جب ایک نیشنل یونٹی بنی تھی اس نیشنل یونٹی کے نتیجے میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, تو اس پہ اگر ریگولرلی اس کو ریویو کیا جاتا اور ساری سیاسی جماعتیں مل کے ریویو کرتی, بارہا ریویو کرتی ہر 3 مہینے بعد, تو میرا خیال ہے نتائج بھی ہوتے. لیکن ساتھ میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تو ایک وائس ہو کے اس واقعے کو کنڈیم کیا جاتا. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم بلیم گیمز میں چلے گئے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے, آج بھی میں ابھی بشرا گوہر صاحبہ سے بات کر رہا تھا تو وہ بھی اس بات کا گلہ کر رہی تھی کہ پک اینڈ چوز ہے, اچھے طالبان اور اچھے اور برے کا ابھی بھی ہم نے فرق رکھا ہوا ہے. اور اس نے نام تو نہیں لیے لیکن اکثر کہا جاتا ہے کہ حقانیز کے خلاف کچھ نہیں ہوا, کوئٹہ شورا کے خلاف کچھ نہیں ہوا, حافظ سعید کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنا اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, چائنا بھی ہماری اس مدد میں کود پڑا ہے اپنا. تو یہ سارا جو منظرنامہ ہے اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک ہم نے ابہام میں ہیں ہم لوگ؟ یہ فیاض یہی معاملہ ہے کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے پر بھی پالیٹکس کھیل رہے ہیں. ہم دنیا میں 9/11 کے بعد دیکھیں کہ امریکہ نے جو اقدامات کیے اس کے نتیجے میں انہوں نے امریکہ کو خاصی حد تک, کم سے کم امریکہ کو خاصی حد تک محفوظ کیا. انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی بنائی اور اس کو سیاست سے بالا تر رکھا. انہوں نے اور بہت سے اقدامات کیے. برطانیہ دیکھ لیں کہ برطانیہ میں جب واقعات ہوئے تو اس کے بعد جو انہوں نے اقدامات کیے تو انہوں نے برطانیہ کو زیادہ محفوظ کر لیا. اسی طرح ہم اب فرانس میں دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ فرانس کو زیادہ محفوظ کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ پولیٹیکل بلیم گیم شروع ہو جاتے ہیں. ہماری یہاں بدقسمتی سے ہماری یہاں چونکہ پالیٹکس میچورڈ نہیں ہے, لہذا ہم اس چیز کی سب کی ذمہ داری ہر دوسرے مہینے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت استعفیٰ دے دے, خیبر پختونخوا کی حکومت استعفیٰ دے دے, سندھ حکومت استعفیٰ دے دے, وفاقی حکومت استعفیٰ دے دے. ایشو اس سے بہت بڑا ہے, یعنی اگر استعفیٰ دے بھی دیں نئی حکومت آ جائے اس کے لیے بھی یہی چیلنجز ہوں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ڈان لیکس, مظہر صاحب, ہم نے دیکھا کہ ڈان لیکس میں تو حکومت نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ تو دہشت گردی سے لڑنا چاہتے ہیں لیکن دراصل ادارے جو ہیں وہ ان کو روک رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جب حافظ سعید کا معاملہ آیا اور اس دن جو اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تو اس نے یہ کہا کہ اس کو تو ہم نے پروٹیکٹیو بیل پہ رکھا ہوا ہے لیکن حکومت جو ہے وہ ان کی سپورٹ کر رہی ہے. یہ آپ کے خیال میں خود ہماری سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر بھی, قیادت کے اندر بھی اس حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے فیاض ہمارے بیانیے کی کمزوری ہے کہ ہم اپنا بیانیہ ہی نہیں بنا پا رہے. ہم کنفیوژن کا شکار ہیں. جب ہم یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ بے رحم آپریشن کر دیا جائے. اب یہ میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ کوئی آپریشن رحم دل بھی ہوتا ہے. آپریشن اگر آپ کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف تو ظاہر ہے آپ تو یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ ہے کہ ہم بیانیے میں کنفیوز ہیں کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے, ہم کون سی لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں. دہشت گردی اور انتہا پسندی کا جو ملاپ ہے اس کو ہم کیسے ختم کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ جو کنفیوژن ہے اسی وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں. نہ وفاقی حکومت اگر کسی کو الرٹ بھیجتی ہے تو صوبائی حکومت اس کو اپنی ذمہ داری کے طور پہ نہیں اتنا سنجیدگی سے نہیں لیتی, جس کے نتیجے میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں
جس میں وفاقی وزارت داخلہ نے کہا کہ جی ہم نے تو اسپیسیفک الرٹ بھیجا تھا کہ جی یہاں واقعہ ہو جائے گا، کس گیٹ سے آئیں گے. کراچی ایئرپورٹ والا جو واقعہ ہے اس میں جو الرٹ تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ پاسبل یہ ہے کہ اس راستے سے آئیں گے. سوال یہ ہے کہ اس راستے کو پروٹیکٹ کرنا جن لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام تھا انہوں نے نہیں کیا. بالکل اسی طریقے سے ڈی آئی خان میں جو جیل بریک ہوئی تھی، اسپیسیفک انفارمیشن وہ آئے، بڑی تعداد میں آئے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو رہا کرا کے لے گئے. اتنے عرصے میں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو وہاں ڈپلائڈ تھیں ان کا کیا رول رہا؟ نہ ہم اکاؤنٹیبلٹی دیکھتے ہیں اور نہ ہم وہ ایکشنز دیکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے شے ملتی ہے ان لوگوں کو. وہ یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ٹھکانے کم ہو گئے ہیں، لیکن وہ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی بڑا جو واقعہ ہوتا ہے، دھماکہ ہمیشہ ایک بڑی خبر ہوتی ہے، دھماکہ ہمیشہ ایک دھماکہ خیز خبر بن جاتی ہے، تو ان کے پاس چوائس بڑی ہوتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے ہمیں جس انداز میں ہمیں بیانیہ بنانا چاہیے تھا اس انداز میں ہم اپنا بیانیہ نہیں بنا پائے. اچھا، بیانیہ کی بات کی آپ نے، لیٹسٹ جو آرٹیکل لکھا ہے جنگ کے اندر چھپا، آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ڈی جی ایس پی آر کو کوٹ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ بدلنے میں ٹائم لگتا ہے، اور پھر آپ نے ایک 3 نکاتی حکمت عملی کا بھی اس میں ذکر کیا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ فاٹا ریفارمز ہو رہے ہیں تو اس سے جو نیٹ ورکس ہیں، اس طرح کے جو لڑائی جھگڑے میں ملوث ہیں، جہادی نیٹ ورکس ہیں، ان کو مین اسٹریم کرنے کے لیے وہ ان کو الیکٹرل پالیٹکس پہ مائل کیا جائے گا، اور جو باہر کے انٹرنیشنل نیٹ ورکس ہیں ان کے خلاف زیرو ٹالرنس ان کو ختم کیا جائے گا، اور پھر فاٹا، کراچی اور بلوچستان کے اندر کافی جو ہے وہ اقتصادی اصلاحات آ جائیں گی. آپ کے خیال میں یہ آپ کی خبر ہے یا آپ کا تجزیہ ہے؟ نہیں، میں جو اپنا تجزیہ کرتا ہوں وہ خبر کی بنیاد پہ ہی کرتا ہوں، اسی لیے وہ نیوز انالیسس کہلاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ پالیسی، اور ان کے اگر آپ پریس بریفنگ دیکھیں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اب سب ایک پیج پر ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے. پہلے ایک پیج پہ نہیں تھے کہ یہ ہماری جنگ ہے، پہلے مختلف ہوتے. اب بھی شاید ہو سکتا ہے کہ انڈیویجولی لوگ سمجھتے ہوں، پرائیویٹلی لوگ سمجھتے ہوں، لیکن جس انداز میں پہلے سمجھا جاتا تھا اس انداز میں اے پی ایس سے پہلے جو سمجھا جاتا تھا وہ اے پی ایس کے بعد نہیں سمجھا جاتا. تو یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ٹائم لگتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہماری ڈائریکشن صحیح ہے، کیا ہم جو انتہا دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ تو ہم بہت کھل کر بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم انتہا پسندی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارے ادارے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی اس کو، کیونکہ وہ ایک لانگ ٹرم انفراسٹرکچر آپ کو بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ انتہا پسندی کہتے کس کو ہیں، انتہا پسندی کو آپ سمجھتے کیا ہیں، انتہا پسندی سے دہشت گردی کیسے جنم لیتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی اس طریقے سے ایڈریس نہیں کی گئی. جب تک آپ یہ ایڈریس نہیں کریں گے، آپ 50 لوگوں کو مار دیں گے، مبینہ دہشت گردوں کو مار دیں گے تو مزید 100 جو ہے وہ آ جائیں گے. تو آپ جب تک اس کو، اور وہ لانگ ٹرم پالیسی اور وہ انفراسٹرکچر تبدیلیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی. یہ جہادی نیٹ ورکس کو مین سٹریم لانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے دنیا بھر میں بہت سے گروپس کو مین سٹریم میں لایا گیا. آپ کو آئی آر اے کی مثال سامنے ہے آپ کے کہ آئرش اس کو کس طریقے سے مین سٹریم میں لایا گیا. نیپال کے اندر بھی ہوا، سری لنکا میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں اس طرح جہاں آپریشن کرنا ہوا وہاں انہوں نے بڑا میجر آپریشن کیا تاملز کے خلاف، تامل ٹائیگرز کے خلاف. لیکن اب جب تاملز کی اکنامک پرابلمز بھی ہیں تو تامل کی اکنامک پرابلمز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ڈسارم کر کے لوگوں کو مین سٹریم میں لایا جائے. آپ ڈیمانڈ کرتے رہے، جماعت اسلامی 60s میں مین سٹریم پالیٹکس نہیں کرتی تھی، لیکن 60s کے بعد انہوں نے اپنے بیانیہ تبدیل کیا اور وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آئے. بہت سے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن صحیح نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کا آج بھی خیال ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی از ناٹ دا رائٹ سسٹم. لیکن اگر وہ مین سٹریم میں آئیں گے تو وہ ان کی بات زیادہ سنی جائے گی. اچھا، ایک جو چیز ہے حافظ سعید کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ اپنا ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ وہ ہماری اپنی ریاستی اداروں کا فیصلہ تھا، لیکن ایک نیوز پیپرز کے اندر ایک طرح یہ تاثر آیا کہ جنجوعہ صاحب کو جو ہمارے وہاں پہ ہیں ان کو کہا گیا اپنا کہ بھائی اس کے خلاف آپ نے کچھ کرنا ہے،
अमेरिका की तरफ से, फिर ये खबरें आई कि नहीं असल में ये चाइना की मूव है। लेकिन आपके उस एनालिसिस के अंदर लगता है कि ये हमारे इदारों की अपनी जो है स्ट्रेटेजी का हिकमत अमली का हिस्सा है? जी, मेरा बिल्कुल यही ख्याल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये दरअसल उसको प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव डिटेंशन है। सही, जो भी है, असल चीज ये है कि हमने देखना है कि अभी से लेके अगले चंद माह में आपको ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नजर आएंगी। और लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम अपना बयानिया बेहतर करने में कामयाब हो गए और हमने सही डायरेक्शन की तरफ गए, टाइम फिर भी लगेगा। और हमें ये बहुत जरूरी है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सारी सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को एक पेज पे किस तरह लाते हैं, जिस तरह हम एपीएस में लाए। जब तक आप इसको रेगुलर बेसिस पर नहीं करेंगे, जब तक आप कभी भी, हमेशा यही रहेगा कि एक शहर में धमाका होगा तो उसकी जो अपोजिशन है वो उसको ब्लेम कर देगी हुकूमत को। यहाँ हुकूमत और अपोजिशन का मसला नहीं है, ये एक नेशनल वॉर है और इसको उसी तरीके से लेना। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी इहा बयानिया जी ॻाल्हि आहे ऐं यकीनी तौर ते इहो जेको आहे त असां जेको इहो तासुर आहे त शायदि हिकु पेज ते सभु अची विया आहिनि। हिकु पेज ते अचण वारो मामिलो जेको आहे उहो उन में अञा ताईं काफ़ी सवाल आहिनि। जीअं बुशरा गोहर साहिबा पंहिंजे इंटरव्यू में चयो पिए, जेको असां सां जेके प्रोग्राम में गुफ्तगू थी उनमें चई पिए त जेको आहे हक़ानिया जेको मदरसो आहे हाफ़िज़ मौलाना समीउल हक़ वारो, उनखे जेको आहे पंहिंजो फंडिंग थिए पई KPK गवर्नमेंट जे तरफ़ां। इन हवाले सां पंहिंजी जेका आहे जेका तहफ़ुज़ात आहिनि अवामी नेशनल पार्टी खे KPK गवर्नमेंट खां, ईअं काफ़ी दफ़ा जेके मुख़्तलिफ़ एनालिस्ट आहिनि उहे हाफ़िज़ सईद अहमद जी फलाह इंसानियत फाउंडेशन खे पंजाब गवर्नमेंट पारां जेका फंडिंग थींदी रही आहे उन हवाले सां बि गुफ्तगू कंदा रहिया आहिनि। बहरहाल इहा जेका सॼो मंज़रनामो आहे उन मंज़रनामे में यकीनी तौर ते ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त इहो असांजे मुल्क जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत जेका, जीअं पंहिंजो मज़हर अब्बास साहिबु चयो पिए त हिकिड़ी नेशनल वॉर आहे, उनखे नेशनल कंसेंसस सां विढ़णु घुरिजे। पर असांखे उहो मुख़्तलिफ़ जॻहुनि ते उन कंसेंसस जे अंदरि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा हिकिड़ा स्पॉट नज़र अचनि था जेका मुख़्तलिफ़ जायुनि तां कड़ियूं टुटल नज़र अचनि थियूं। उन जे करे ई शायदि असां इन जंग जे अंदरि का वॾी पैमाने जी कामयाबी हासिल नथा करे सघूं। न त ॿी सूरत में जीअं मज़हर अब्बास साहिबु चयो पिए त अमेरिका में 9/11 खां पोइ होमलैंड सिक्योरिटी ठाहे अमेरिका खे महफ़ूज़ बनाइण जे हवाले सां जेका उतां जी पॉलिसी आहे, हुकूमतूं तब्दील थी वियूं। बुश जी गवर्नमेंट ख़तमु थी वई, ओबामा जी गवर्नमेंट पंहिंजा 8 साल पूरा कया, ट्रंप जी गवर्नमेंट अची वई आहे। पर गवर्नमेंट जे तब्दीली सां अमेरिका जी उहा पॉलिसी जेका हुई उहा तसलसल सां जारी रही ऐं उते इन तरह जो ॿियो को वॾो वाक़ियो न थी सघियो। पाकिस्तान जे अंदरि यकीनी तौर ते असांजे क़यादत जे पारां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेके इनिशिएटिव APCs ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे एक्शन प्लान जे नाले में जेके ऐं कया वञनि था पिया, उन ते अमल दरामद जो जॾहिं वक़्तु अचे थो त पोइ असांखे उन कंसेंसस जे अंदरि ॾार नज़र अचणु शुरू थी वञनि था। बहरहाल प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश कंदा इजाज़त सदाईं गॾु।